اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مس فرزانہ ہے اور میں کلاس 9 اور میٹرک کو اردو پڑھاتی ہوں۔ اس دفعہ ہمارا جو نیا سبق ہے وہ ایک نظم ہے جو کہ ہم کرکٹ اور مشاعرے کے لیے پڑھیں گے کہ کرکٹ اور مشاعرے میں کیا فرق ہے اور ان دونوں میں کہاں کہاں چیزیں ایک دوسرے جیسی موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم تھوڑا سا تعارف پڑھ دیں گے شاعر کے بارے میں۔ آپ کا جو اصل نام تھا وہ دلاور حسین تھا۔ بدایوں میں یعنی ہندوستان میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم یہیں حاصل کی۔ آگرے میں یونیورسٹی سے ایم اے اردو، انگریزی اور معاشیات میں کیا۔ اس کے بعد ہجرت کر کے کراچی آ گئے اور عبداللہ ہارون کالج میں بحیثیت استاد پڑھانے لگے۔ آپ نے شعر گوئی کا آغاز 14 سال کی عمر میں کیا۔ دلاور فگار ایک شاعر، مزاح نگار اور نقاد تھے۔ آپ کی غزلوں کا مجموعہ حادثے اور ایک طویل النظم ابو قلموں کی مصری بہت مقبول ہوئی۔ مزاحیہ شاعری میں قطعوں اور رباعیوں کا مجموعہ ستم ظرفیاں بہت دلچسپ ہے۔ آپ کو مزاح نگاری اور مزاح گوئی تلوار کی دھار پر چلنے کے مترادف ہیں۔ اس میں بھول چوک کی کوئی گنجائش نہیں اور نہ اس میں کوئی بھی معمولی سی لغزش ہے۔ آپ نے زندگی کے بڑے بڑے مسائل کو بڑے ہی اچھے انداز میں پیش کیا ہے، یہاں تک کہ آپ نے ہر چھوٹی بڑی چیز کو طنز اور مزاح کے اس دور میں لیا ہے کہ بچے اس سے بہت لطف اندوز بھی ہوئے اور انہیں پتہ چلا کہ ایک مزاح میں ان کو بہت اچھی چیز یعنی منفرد انداز میں جو چیز ملی وہ انہیں بڑی اچھی لگی۔ اسی وجہ سے ان کو شاعری پر بھی نہیں نثر پر بھی عبور حاصل تھا اور آپ کی جو شاعری ہے وہ مزاح والی شاعری ہے، اس لیے آپ کو شہنشاہ ظرافت اور اکبر ثانی جیسے خطابات سے بھی نوازا گیا۔ یہ خطابات آپ کو آپ کی کاوشوں کی وجہ سے ملے تھے کیونکہ آپ بہت منفرد قسم کی نعت بھی جو ہے نعت گو بھی تھے اور آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ نے بڑی اچھی اور منفرد انداز میں نعتیں کہی ہیں۔ اور آپ کی جو ایک بڑی اہم چیز ہے وہ یہ کہ 100 منتخب ملکی اور غیر ملکی آفاقی منظومات کے انگریزی سے اردو میں تراجم پر مشتمل ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا خوشبو کا سفر۔ یہ آپ کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس سے آپ کے اصل جو آپ نے اس میں ترجمہ کیا ہے تو اس میں آپ نے ان نظموں کو اردو کے سانچے میں ڈھالا ہے، تو آپ کی کئی غزلیں جو ہیں وہ بہت مشہور ہیں۔ اب ہم کرکٹ اور مشاعرہ، یہاں پہ یہ سبق یہ ہماری جو نظم ہے اس کا نام ہے کرکٹ اور مشاعرہ۔ کرکٹ اور مشاعرہ دونوں میں کچھ چیزیں ملتی جلتی ہیں جو کہ ہم آگے پڑھیں گے۔ مشاعرے کا بھی تفریح ایم ہوتا ہے، مشاعرے میں بھی کرکٹ کا گیم ہوتا ہے۔ وہاں جو لوگ کھلاڑی ہیں وہ یہاں شاعر، یہاں جو صدر نشین ہے وہاں ہے امپائر، وہاں ریاض مسلسل سے کام چلتا ہے، یہاں گلے کے سہارے کلام چلتا ہے۔ وہاں بھی کھیل میں نو بال ہو تو فاؤل ہے، یہاں بھی شعر میں ابہام ہو تو بھی فاؤل ہے۔ اب وہاں ایک ہی کپتان پوری ٹیم کا جان، یعنی جو کپتان ہے وہ پوری ٹیم کی جان ہے، یہاں ہر ایک پلیئر بجائے خود کپتان ہے۔ وہاں جو لوگ اناڑی ہیں وقت کاٹتے ہیں، یہاں بھی کچھ متاثر دماغ
چاٹتے ہیں۔ میرے خیال کو اہل نظر کریں گے کیچ، مشاعرہ بھی ہے ایک طرح کا کرکٹ میچ۔ ماخوذ کلیات دلاور فگار، یعنی یہ دلاور فگار کے کلیات سے لیا گیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ کرکٹ اور مشاعرے میں جو چیزیں میچ ہوتی ہیں، یعنی جو ایک دوسرے جیسی ہیں، اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ یہاں پہ کرکٹ اور مشاعرے میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان میں کیا کیا چیزیں ایک جیسی ہیں۔ اچھا، اب ہم نے جیسے یہ نظم پڑھی ہے، اس نظم کو میں ابھی آپ کو سمجھاؤں گی۔ پہلے اس کے کچھ سوال ہیں، میں آپ کو ان سوالوں کو تھوڑا سا سمجھا دیتی ہوں۔ شاعر نے مشاعرے اور کرکٹ کا موازنہ کس طرح کیا ہے؟ شاعر نے کرکٹ اور مشاعرے کا موازنہ اس طرح کیا ہے کہ کرکٹ کی طرح مشاعرے کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے تفریح کرنا، اور اسی طرح کرکٹ میں بھی جو ہے لوگ تفریح کرتے ہیں۔ مشاعرے میں کھلاڑیوں کی جگہ شاعر ہوتے ہیں اور امپائر کی جگہ مشاعرے میں صدر ہوتا ہے۔ کرکٹ میں مسلسل مشق ہے اور نو بال اور فاؤل کرکٹ میں ہے۔ شعر میں ابہام مشاعرے میں فاؤل کہلاتا ہے، اور ہر کھلاڑی اپنی جگہ خود کپتان ہوتا ہے۔ یعنی اگر شاعر جو ہے کہیں ابہام سے کام لیتے ہیں، یعنی کچھ ان کی جو غلطیاں ہوتی ہیں، ان غلطیوں کی وجہ سے اگر وہ کچھ غلط کر دیتے ہیں تو وہ ان کا ابہام کہلاتا ہے۔ اور جس طرح کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں تو کرکٹ میں جس طرح نو بال ہوتی ہے، فاؤل ہوتا ہے، تو اس پہ کھلاڑی کو وارن کیا جا رہا ہوتا ہے، اسی طرح کرکٹ میں بھی کھلاڑیوں کو وارن کیا جا رہا ہوتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، اس نظم میں کس صنف میں شاعری کی گئی ہے؟ اس نظم میں مثنوی کی صنف میں شاعری کی گئی ہے۔ گلے کے سہارے کام چلتا ہے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ گلے کے سہارے سے کام چلتا ہے سے شاعر کی مراد ہے کہ جس طرح مشاعرے میں غزلیں اور نظمیں بآوازِ بلند پڑھی جاتی ہیں، تو اس میں ان کا گلا جو ہے وہ صحیح ہونا ضروری ہے، کیونکہ کچھ چیزیں وہ ترنم سے پڑھتے ہیں اور آواز گلے سے نکلتی ہے، تو شاعر اپنا کلام پڑھتے وقت اپنے گلے کا استعمال کرتا ہے، اسی لیے شاعر گلے کے استعمال یعنی گلے کا سہارا لیتا ہے۔ نظم کے آخری شعر کا قافیہ کیا ہے؟ غزل کے آخری شعر کا قافیہ ہے کیچ اور میچ، یعنی کیچ اور میچ جو ہے وہ قافیہ ہے۔ قافیے کا تو آپ کو معلوم ہے کہ قافیہ ہم کس کو کہتے ہیں، یعنی قافیہ ملتے جلتے الفاظ کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا مشاعرہ بھی ہے ایک طرح کا کرکٹ میچ، یہ بات درست ہے یا غلط؟ کیوں، یہ بتائیے۔ تو میرے خیال سے یہ بات درست ہے کہ شاید اس بات سے متفق ہوں گے کہ کیونکہ کرکٹ کے مشاعرے کا مقصد بھی تفریح ہوتا ہے، اسی طرح مشاعرہ بھی کرکٹ کی طرح ایک گیم ہوتا ہے۔ مشاعرے میں کھلاڑیوں کی جو بھی ایفرٹ ہوتی ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، اور امپائر کی جگہ جو ہے مشاعرے کا صدر ہوتا ہے، اور مسلسل مشق سے کام لیا جاتا ہے۔ مشاعرے میں گلے سے کام لیا جاتا ہے، کرکٹ میں نو بال اور فاؤل سے کام لیا جا رہا ہے، اور پوری ٹیم فٹ رہنے کے لیے پہلے سے نیٹ پریکٹس کرتی ہے کرکٹ میں۔ تو دونوں میں پریکٹس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہے شاعر اور امپائر کے الفاظ کس کے لیے استعمال کیے ہیں؟ تو شاعر کا لفظ مشاعرے میں اپنا کلام پڑھنے خواتین و حضرات کے لیے استعمال کیا ہے۔
جب بقول شاعر ایک کرکٹ میچ کی طرح ہوتا ہے، جبکہ امپائر کا لفظ انہوں نے مشاعرے کے صدر کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ آپ کو جو میں نے بتایا ہے کہ آپ کو کس طرح جو ہے اس کا آنسر آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اس نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اچھا، جب ہم اس کا خلاصہ لکھیں گے تو اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سب سے پہلے ہم تعارف شاعر یعنی شاعر کا تعارف ہم نے بڑے چھوٹے انداز میں شاعر کا تعارف یہاں پہ پیش کیا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو ان کی اہم چیزیں بھی پتہ چل جائیں اور آپ کو معلوم ہو کہ شاعر نے جو یہ مشاعرہ اور اس کے بارے میں لکھا ہے وہ کیا ہے، اصل نام ہے، کہاں پیدا ہوئے اور کس عمر میں آپ نے مشاعرے شروع کیے، اور آج بھی آپ کے اس اشعار سے لوگ تر و تازہ اور حسب حال ہیں۔ فقار صاحب کو صرف شاعری پر نہیں نثر پر بھی عبور حاصل تھا۔ ان کی شہرت مزاح گو شاعری کے طور پر ہوئی۔ انہیں شہنشاہ ظرافت اور اکبر ثانی جیسے خطابات سے بھی نوازا گیا۔ اس کے بعد ہے آپ کا خلاصہ۔ اس پرمزہ نظم میں دلاور فقار کہتے ہیں کہ کرکٹ کی طرح مشاعرے کا بھی مقصد تفریح ہوتا ہے۔ اس طرح مشاعرہ بھی کرکٹ کی طرح کا ایک گیم ہوتا ہے۔ مشاعرہ بھی کھلاڑی کی جگہ شاعر ہوتے ہیں اور امپائر کی جگہ مشاعرے کا صدر ہوتا ہے۔ کرکٹ میں مشق مسلسل رہنے سے کام لیا جاتا ہے، مشاعرے میں گلے سے کام لیا جاتا ہے۔ کرکٹ میں نو بال اور فاؤل ہوتا ہے، شعر میں ابہام، مشاعرے میں فاؤل تصور کیا جاتا ہے۔ کرکٹ میں پوری ٹیم کی جان کپتان ہوتا ہے، جبکہ مشاعرے میں ہر کھلاڑی خود ہی کپتان ہوتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ سمجھدار لوگ میری اس بات کو سمجھ گئے کہ مشاعرہ بھی ایک طرح کا کرکٹ میچ ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ کرکٹ میں لوگ کتنی دلچسپی لیتے ہیں، اور اسی طرح اہل علم اور اہل جو یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ شاعری کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہوتے ہیں اور شعر و شاعری کے ذریعے اپنی بات، اپنے دل کی بات جو ہے وہ دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے جو ایک سوال ہے، درجہ ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی لکھیں، یعنی جو آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ جو ڈبل الفاظ بھی وہ تراکیب کے نام سے شمار ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے تفریح۔ تفریح کا مطلب ہے مزہ کرنا۔ صدر نشین یعنی محفل کا جو صدر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ ریاض مسلسل یعنی مسلسل مشق کرنا، ریاض کرنا۔ اس کے بعد ہے متشاعر۔ متشاعر کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹا شاعر یا نام و نہاد شاعر، یعنی جو نام کے لیے شاعر بنتے ہیں، اس کے بارے میں۔ اس کے بعد ہے درجہ ذیل درست جواب پر نشان لگائیے۔ اس نظم میں لفظ مشاعرے سے مراد شعر سنانے کی محفل۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے کرکٹ کی طرح مشاعرے میں بھی ہوتا ہے کپتان صدر نشین، تو یہاں پہ صدر نشین ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نظم مضمون کے لحاظ سے ہے مزاحیہ۔ اس نظم میں پلیئر سے مراد ہے یعنی کھلاڑی یعنی شاعر۔ بھائی کرکٹ میں تو کھلاڑی ہوتے ہیں اور اس میں مشاعرے میں شاعر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا وہ کام تھا جو میں نے آپ کو سمجھا بھی دیا ہے۔ اب آگے میں تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں اور بتا دوں گی کہ یہ کس طرح آپ کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ابھی تک آپ نے جو میں نے آپ کو کام بتایا اس میں ایک چیز یہ تھی کہ آپ نے خلاصہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ جو ہے کام کرنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کہ ہم نے ایک مضمون لکھنا ہے پسندیدہ شاعر۔ پسندیدہ شاعر میں آپ دلاور فقار پہ بہت آرام سے لکھ سکتے ہیں۔
کیونکہ ان کی تھوڑا سا جو آپ کے پاس ان کا تعارف موجود ہے، آپ وہ تعارف دیکھیں گے۔ تعارف کے بعد آپ نے ان کے بارے میں یہ پوری جو نظم ہے، اس پوری نظم کا آپ کو، جیسے میں نے ابھی خلاصہ بتایا کہ اس کا خلاصہ آپ نے کس طرح لکھنا ہے، تو دلاور فگار کی جو وہ ہے اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کہ دلاور فگار کہاں پیدا ہوئے اور پسندیدہ شاعری کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ آپ کو خود بتانی ہے کہ کیا وجہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دلاور فگار جو ہے وہ ہمارے مزاح اور طنز دونوں ان کی شاعری میں شامل ہیں، جس کی وجہ سے جو یہ بہت مشہور ہیں۔ تو اس طرح ہم ان کے یعنی بارے میں ہم آرام سے لکھ سکتے ہیں کہ ان کی شاعری ہمیں کیوں پسند ہے اور ہمارے پسندیدہ یہ شاعر جو ہیں وہ کیوں ہیں۔ تو یہ بچے اپنے طور پہ خود لکھیں گے اور اس میں سے خود چیزیں چنیں گے اور خود یہ بتائیں گے کہ یہ کس طرح آپ کو کیوں اور کس لیے آپ کو اچھی لگے، کیونکہ اس میں بچوں کی جو ایک انٹرسٹ کی چیز ہے جو بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے وہ ہے کرکٹ میچ۔ یہاں پہ کرکٹ میچ کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، تو کرکٹ میچ کے حوالے کی وجہ سے یہ آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں اس کی تشریح پر۔ پہلا شعر ہے، مشاعرے کا بھی تفریح ایم ہوتا ہے، مشاعرے میں بھی کرکٹ کا گیم ہوتا ہے۔ مقصد یہ کہ یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ مشاعرے میں بھی تفریح کے لیے ایک ایم ہوتا ہے، یعنی ایم مقصد ہوتا ہے۔ تو اس شعر میں دلاور فگار مزاح کے انداز میں یہ کہہ رہے ہیں، جس طرح کرکٹ کا مقصد ہوتا ہے اسی طرح مشاعرے کا بھی مقصد تفریح کرنا ہوتا ہے۔ شاعر کے خیال میں مشاعرہ بھی ایک طرح کا کرکٹ کی طرح کا کھیل ہوتا ہے۔ شعر کو پرمزہ بنانے کے لیے ہمیں جو ہے گلے کا استعمال کرنا پڑ رہا ہوتا ہے اور ہم اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمارا جو مشاعرہ ہے وہ بہت اچھا ہو۔ تو اس جگہ پہ انہوں نے جیسے بتایا ہے کہ جو کرکٹ ہے وہ ایک طرح کا کھیل ہے۔ اچھا، یہاں پہ انگریزی کے کچھ الفاظ بھی شامل کیے ہیں، جیسے یہاں پہ ایم ہے، اسی طرح یہاں پہ گیم ہے، یعنی ایم اور گیم انگریزی کے الفاظ ہیں تاکہ شعر میں خوبصورتی پیدا کی جائے۔ وہاں جو کھلاڑی ہیں وہ یہاں شاعر، یہاں جو صدر نشیں ہیں وہاں ہے امپائر۔ تو یہاں پہ دلاور صاحب کہہ رہے ہیں کہ کرکٹ میچ میں جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ کھلاڑی جتنے بھی ہوتے ہیں، تو اسی طرح ہمارے مشاعرے میں بھی کچھ شاعر ہوتے ہیں اور ان شاعروں میں جو ہے آپس میں ایک صدر ہوتا ہے، اور جس طرح کرکٹ میں فیصلہ کرنے کے لیے امپائر ہوتا ہے، تو اسی طرح مشاعرے میں صدر محفل یعنی مشاعرے کا صدر ہوتا ہے۔ بات تقریباً قریب ایک جیسی ہے۔ وہاں ریاض مسلسل سے کام چلتا ہے، یہاں گلے کے سہارے کلام چلتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرکٹ کا کھیل ایسا کھیل ہے کہ جس کی جب تک پریکٹس نہ کی جائے جب تک اس میں کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی طرح مشاعرے میں بھی ہے کہ مشاعرے میں بھی گلا جو ہے وہ شاعروں کا صحیح ہونا چاہیے، کیونکہ کہیں کہیں ہم اشعار کو ترنم سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ مسلسل ریاض کرنے کے لیے گلا جو ہے وہ صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اشعار پڑھنے میں مزہ بھی آتا ہے اور سننے والے کو بھی بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے، وہاں بھی کھیل میں نو بال ہو تو فاؤل ہے، یہاں بھی شعر میں ابہام ہو تو فاؤل ہے۔ مقصد یہ کہ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ کرکٹ کے کھیل میں اگر نو بال کروائی جائے تو وہ فاؤل ہوتا ہے، اور اسی طرح مشاعرے میں بھی اگر شعر میں ابہام ہو تو اسے بھی فاؤل تصور کیا جاتا ہے۔ تو دونوں میں جو چیز مشترک ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ وہاں ہے ایک ہی کپتان، پوری
ٹیم کی جان، یہاں ہر ایک پلیئر بجائے خود کپتان، یعنی کرکٹ میں جو ہے وہ پوری ایک ٹیم ہوتی ہے اور وہاں پہ صرف ٹیم کا کنٹرول جو ہے وہ کپتان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ لیکن مشاعرے میں ہر شاعر اپنی اپنی جگہ خود پلیئر ہوتا ہے، یعنی خود اپنا اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور یہاں پہ وہ خود ہی کپتان بننے کی کوشش بھی کرتا ہے جیسے کہ وہ خود کپتان ہو۔ تو اس طرح وہ اپنے کام کو بہتر انداز میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہاں جو لوگ اناڑی ہیں، وقت کاٹتے ہیں، یہاں بھی کچھ متشائر دماغ چاٹتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ایک چیز آپ کو یہ بتائی گئی ہے کہ وہاں اس کو انہوں نے بڑے ہی مزاحیہ انداز میں بیان کیا ہے کہ جیسے کرکٹ میں کمزور اور اناڑی کھلاڑی کی طرح صرف میدان کے اندر رہنا چاہتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت گزارا جائے، زیادہ سے زیادہ ٹائم کو پاس کیا جائے اور جو پلیئر کی جو کمی ہے اس کمی کو دور کیا جائے۔ تو اس لیے کچھ کھلاڑی جو ہے وہاں پہ بھی اناڑی ہوتے ہیں۔ اسی طرح مشاعرے میں بھی جو کچھ ہمارے پاس شاعر ہوتے ہیں وہ بھی بلا وجہ میں دماغ چاٹ رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ اناڑی اور نام نہاد شاعر ہوتے ہیں جو چند اشعار لکھ تو لیتے ہیں اور خود کو بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بہت بڑے ہیں اور اس وجہ سے انہوں نے جو ہے خود کو بڑا شاعر سمجھ لیا اور آ کے اس مشاعرے میں بیٹھ گئے اور اپنی الٹی سیدھی باتوں سے ہمارا دماغ چاٹنا شروع کر دیا۔ اس طرح ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اصل شاعر کون ہے۔ اصل شاعر وہی ہوتا ہے جو کہ ترکی بترکی جواب دے اور اس کو ہر چیز کے بارے میں معلوم بھی ہو کہ کہاں کیا چیز کیسے ہے۔ اس کے بعد ہمارا ہے آخری شعر، میرے خیال کو اہل نظر کریں گے کیچ، مشاعرہ بھی ہے ایک طرح کا کرکٹ میچ۔ اب جو لوگ کرکٹ میچ کو بہت اچھی طرح دیکھتے ہیں تو جو کیچ کھلاڑی دیتا ہے اور دوسرا کھلاڑی وہ جو کیچ پکڑ رہا ہوتا ہے تو انہیں معلوم ہے کہ وہ کیچ اگر چھوڑ دیتے ہیں تو لوگوں کی کتنی دل آزاری ہوتی ہے اور لوگ کتنا برا وہ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، ریمارکس دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو نظم ہے، یہ والا جو شعر ہے، اس شعر میں یعنی یہ اس نظم کا آخری شعر ہے اور عقل مند اور باشعور لوگ اس بات کو ضرور سمجھیں گے کہ جس طرح کرکٹ میچ میں ہوتا ہے اسی طرح مشاعرہ بھی ایک طرح کا کرکٹ میچ ہے۔ اس میں انگریزی کے الفاظوں کو مزہ پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور کرکٹ میچ بھی ایک طرح کا مشاعرہ ہی ہے، یعنی کرکٹ جو ہے ایک طرح کی تفریح ہے تو مشاعرہ بھی ایک طرح کی تفریح ہے، کیونکہ اس سے ہم سکون حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی زندگی میں ان تمام چیزوں کو شامل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری جو اشعار تھی یہ ان کی تشریح تھی جو کہ میں نے ابھی آپ لوگوں کو سمجھائی۔ تشریح کا جو پیٹرن ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ تشریح میں سب سے پہلے آپ نے پہلے شعر میں آپ نے حوالہ لازمی لکھنا ہے، یعنی حوالہ آپ پہلے شعر میں لکھیں گے جو کہ آپ کے 5 سے 6 لائن کا یعنی ایک طرح کا تفصیلی جو ہے وہ تعارف ہونا چاہیے شاعر کا۔ اس کے بعد آپ کا جو ہے جو دوسری چیز ہے وہ ہے آپ کی شاعری یعنی کی تشریح۔ جو شاعری ہے اس کی جو تشریح ہے وہ آپ نے جس طرح آپ کے شعر دیے گئے ہیں اس حساب سے آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے کہ یہ شعر ہماری اردو کی کتاب سے لیے گئے ہیں یا اس میں شاعر جو ہے وہ مزاح کے انداز میں کیا کیا بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ نے اس میں بیان کرنی ہیں اپنی تشریحات میں۔
اور ان تشریحات میں آپ نے کرکٹ کا بھی تھوڑا سا حوالہ دینا ہے، جیسے کرکٹ میچ ہوتا ہے اسی طرح کرکٹ میچ کے ساتھ ساتھ جس طرح تماشائی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تماشبین بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہمیں کرکٹ کھیلنے میں مزہ آتا ہے۔ اسی طرح جب ہمارے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیں داد مل رہی ہوتی ہے تو ہمیں اپنے شعر کہنے میں بھی مزہ آتا ہے، اور جو اچھا شعر ہوتا ہے تو اس پہ دوبارہ مقرر کہنے کی آواز بھی آتی ہے، اور کہا جاتا ہے ونس مور۔ تو ہم ونس مور کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ ہمارے اشعار کو پسند بھی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب آپ کا یہ جو تشریح تھی یہ تو آپ کی ختم ہوئی۔ آگے میں ایک چیز اور آپ کو سمجھا دوں کہ جیسے آپ کو میں نے ابھی بتایا تھا کہ آپ پسندیدہ شاعر پہ بھی مضمون لکھ سکتے ہیں، اسی طرح آپ کا جو ایک سوال ہے کہ آپ کا پسندیدہ کھیل کون سا ہے، 500 الفاظ کا مضمون لکھیے۔ اب دیکھیں، آپ کو یہاں پہ مشاعرہ اور کرکٹ دونوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اکثر بچوں کو، اسپیشلی بوائز کو زیادہ تر جو ہے وہ کرکٹ پسند ہوتا ہے، اور گرلس کو شعر و شاعری پسند ہوتی ہے۔ تو کرکٹ اور شعر و شاعری دونوں جو ہے وہ پسندیدہ چیزوں میں شامل ہیں۔ اور کرکٹ کے بارے میں تو لڑکوں کو ویسے ہی آپ کو معلوم ہے کہ وہ لوگ بہت زیادہ جو ہے اس چیز کو پسند کر رہے ہوتے ہیں، اور کرکٹ ہم گلی محلے میں بھی بچے ہمیں کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو وہ اپنے دل کی بھڑاس جو ہے وہ اس طرح باہر کھیل کے نکالتے ہیں۔ ظاہر ہے نیشنل ٹیم میں تو وہ آ نہیں سکتے، تو اس لیے انہوں نے اپنا جو ہے چھوٹے پیمانے پہ یہ کام شروع کیا ہوا ہے، اور وہ اس چیز کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو شعر کی جو آپ کو یہاں بتایا ہے کہ پسندیدہ کھیل کون سا ہے، دیکھیں پسندیدہ کھیل میں تو بہت سارے کھیل ہیں، یہ آپ کی پسند پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کون سا کھیل کھیلنا پسند کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ آپ کو جو 2 چیزیں بتائی گئی ہیں وہ ہے پسندیدہ کھیل، یہاں پہ کرکٹ کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، اور ایک طرح کا مشاعرہ۔ اگر ہم گھر میں جیسے بچیاں ہوتی ہیں، ہم بچیاں جو ہے وہ اکثر جو ہے اشعار کو پسند کرتی ہیں، لکھتی بھی ہیں، اپنی ڈائریوں میں اس کو سیو کر رہی ہوتی ہیں، تو انہیں شعر کہنا، سننا اور بولنا بہت اچھا لگتا ہے، یہ لڑکیوں کی ہیبٹ ہوتی ہے۔ تو آپ کو وہ کون سی عادت اچھی لگتی ہے، آپ وہ کون سی چیز پسند کرتی ہیں جو کہ آپ اس کے بارے میں لکھیں گے۔ یعنی اگر آپ کا پسندیدہ کھیل کرکٹ ہے تو آپ کرکٹ کے بارے میں لکھ دیجئے کہ کرکٹ آپ کو کیوں پسند ہے، اور آپ اس ملک کے لیے کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں، اور اس میں آپ کہاں تک کامیاب بھی ہو گئے، اور تھوڑی سی انفارمیشن آپ کرکٹ کے بارے میں بھی دے دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے اور بھی کھیل ہیں، جیسے ہاکی ہے، فٹ بال ہے، کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں، کتنے ہاف ہوتے ہیں، اس چیز کے بارے میں آپ کو خود بتانا ہے کہ آپ کے کتنے وہ یعنی پارٹس ہوتے ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو آپ کا اس کے علاوہ جو دوسرے جو آپ کے کھیل ہیں، کھیل تو بہت سارے ہیں جس کے بارے میں جو بچہ جس چیز میں انٹرسٹ رکھتا ہے وہ اسی کھیل کے بارے میں ضرور لکھے گا، اور یہ بتائے گا کہ بھائی مجھے جو ہے وہ یہ والا کھیل پسند ہے۔ لیکن جب آپ مضمون لکھیں گے تو سب سے پہلے مضمون کے 3 پارٹ کریں گے، 3 حصے کریں گے، اور 3 حصوں میں سب سے پہلا جو حصہ ہے وہ آپ کا ابتدائیہ کہلائے گا۔ یعنی ابتدا میں کیا ہے، آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ یہ کھیل کیوں پسند کرتے ہیں اور کون سا کھیل ہے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ آپ کی آئے گی کہ یہ کھیل آپ اس لیے پسند کرتے ہیں، اس کی تمام تفصیل آپ بیان کریں گے، اور اس کے بعد پھر آخر میں آپ کی جو چیز ہوگی وہ آپ کا اختتام ہوگا۔ اختتام آپ کو بڑے یعنی آپ کسی نصیحت پہ بھی کر سکتے ہیں، کسی یعنی جو آپ کا اینڈ ہوتا ہے وہ اس اینڈ میں آپ کوئی اچھی بات بھی کہہ سکتے ہیں، اور اپنی زندگی سے کچھ چیزوں کو جو کہ آپ کے تجربے میں آئی ہیں وہ بھی وہاں پہ شیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک طرح کا آپ کا
مضمون ہو گیا۔ اچھا، یہ تمام چیز میں نے آپ کو کمپلیٹ کروا دی ہے، یہ آپ کا پورا سبق کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب اس میں اگر کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہو، آپ مجھ سے گروپ پہ پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہے ہم گروپ پہ ڈال دیں گے۔ جو چیز آپ کو نہیں ملی ہو وہ آپ بتا دیجیے گا اور ہم سے ہر بات اپنی شیئر کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اب آپ کا یہ چیپٹر ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔